اس کے ہاتھ میں شفا اور تاثیر رکھ دی جاتی ہے. چونکہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ 800 سال سے امت کے اندر تواتر سے پڑھا جاتا ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو. 12 شرح اس کی لکھی گئی اور دنیا کی بہت بڑی تعداد میں زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے. یہاں تک کہ فرانسیسی زبان میں، جرمن زبان میں بھی، ٹرکش زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. اور عربی میں تو تھا، یہ انگریزی زبان میں تو ہو چکا اس کا ترجمہ، پھر سندھی زبان میں، رشین زبان میں، اور ایسی ایسی دنیا کی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں کہ انسان ان زبانوں کے نام سے بھی نا آشنا ہے. شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک عالم تھے جو غربت کے اندر جنہوں نے آنکھ کھولی تھی. مصر کے ایک دیہات میں رہتے تھے اور آج سے 800 سال 1211 میں عیسوی میں یہ پیدا ہوئے. اب انہوں نے حفظ قرآن کیا تو ان کا شوق تھا کہ میں عالم بنوں، لیکن والد کہنے لگے کہ آپ کچھ کام کر لیں تاکہ ہمارا گھر کا نظام اچھا چل جائے. آپ نے کہا نہیں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. گھر میں اس بات پہ تھوڑا سا بحث تکرار ہوئی. آخر والد نے اجازت دے دی کہ آپ علم حاصل کریں. آپ نے علوم نبوت کو حاصل کیا، تجوید کو، حدیث کو، تفسیر کو، فقہ کو، اور اس کے بعد شاعرانہ انداز میں ابن حنا بعض کہتے ہیں ان سے انہوں نے شاعری بڑے دلائل کے انداز میں سیکھی اور ایسے قصیدے لکھتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے قصیدہ آپ کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں مکہ مکرمہ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آ گیا، بہت پرانی بات ہے 2011-12 کی. تو میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کہ تھوڑا تعارف ہوا تو میں مکہ میں رہتا ہوں. پھر اس کے بعد کہنے لگا میں قصیدہ ایک دم پڑھتا ہوں، ایک دم بناتا ہوں اور ایک دم جاری ہو جاتا ہے میری زبان میں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا میں آپ پہ بھی بناتا ہوں. اس نے میرے پہ فوراً ایک قصیدہ مجھے سنا دیا. وہ واٹس ایپ پہ میرے پاس رہا، میرا آگے پیچھے ہو گیا بہت عرصے. اس وقت واٹس ایپ بھی نہیں تھا، بس وہ ریکارڈنگ کیا تھا. مولانا ابوالقاسم صاحب دارالعلوم دیوبند کے مولوی جو ابھی بھی ہیں، وہ میں لے کے چابی بردار کعبہ کے گھر گیا تو یہ بندہ ہی میرے ساتھ چلا گیا. اس نے کہا کہ ان سے بات چیت کی، وہی کھڑے کھڑے اس نے مولانا ابوالقاسم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ پہ قصیدہ کہہ دیا. مولانا ابوالقاسم صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ بندہ تو بلا کا حفظ ہے اس کا. میں نے کہا حضرت بڑی کمال ہے، عربی میں کہہ رہا ہے اور ایسے لمبا قصیدہ، یہ نہیں چھوٹا سا، بہت لمبا قصیدہ. تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو وہ زمانہ تھا. علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے. تو آپ نے قصیدے بادشاہوں کے کہنے شروع کیے، شہزادوں کے، اور بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے، انعامات ملتے تھے. اور پھر آپ قصائد پڑھتے رہے، ساتھ تدریس بھی کرتے رہے. لیکن ایک معمولی نام تھا، جیسے ایک مدرس ہوتا ہے. یاد رکھیے جو بندہ قصیدہ بردہ شریف کو صحیح پڑھ لے گا، زندگی میں لے آئے گا، اللہ اسے بھی مرجع الخلائق بنا دے گا. جیسے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. ان کے شخصیت حدیث بھی آتی تھی، فقہ بھی آتی تھی، تفسیر بھی آتی تھی. لیکن چونکہ ایک نسبت ہوتی ہے، ہمارے جو لوگ خالی علم پڑھ لیتے ہیں نا، نسبت حاصل نہیں کرتے، ان سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے. چونکہ تربیت کی کمی ہو جاتی ہے. نسبت کسی اللہ والے کی اشد ضروری ہے ہر عالم کے لیے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. علامہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کئی سال گزر گئے، سالوں سال گزر گئے. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک مجذوب آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا بھائی اتنے قصیدے لکھے ہیں تم نے مخلوق کے، عام مخلوق کے، بادشاہوں کے، کبھی سرکار دو عالم کی بھی زیارت ہوئی ہے تمہیں؟ آپ نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سرکار مدینہ کی زیارت ہر بندے کو تو نہیں ہوتی. جن لوگوں کو اس زمانے میں ہوئی وہ بھی خوش قسمت،
اور جن کو خواب میں ہو جائے وہ بھی خوش قسمت۔ اب آپ کے دل پہ یہ بات لگ گئی، لیکن کچھ دن گزر گئے، اچانک آپ پہ بی پی آپ کا جیسے شوٹ کر جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوا، تو بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے آپ پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، اور فالج کا اٹیک ایسے ہوا کہ آپ کا زبان بھی بند ہو گئی، فالج زبان پہ بھی پڑ گیا اور پورے ایک حصے میں پڑ گیا، اور آپ چل نہیں سکتے تھے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ کے لیے چلنا پھرنا محال ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ تو خدمت کی کہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اب کتنا لوگ کریں۔ پھر لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ کنارہ کشی کر لی، جو شاگرد تھے وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے، جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہو گئے، پھر آپ کی اپنی جو قریبی تھے بہت خونی وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے، یہاں تک کہ جن بادشاہوں کے قصائد آپ نے اتنے لکھے، قصیدے پڑھے، وہ بھی پہلے شروع میں کچھ تحفے بھیجتے رہے نذرانہ، آہستہ آہستہ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ یوں 15 سال بیت گئے اس بیماری کے اندر، 15 سال آپ جو ہے فالج کے اندر مبتلا رہے۔ پھر آپ کو جو ہے ایک دن جذبات ابھرے، آپ نے کہا کہ کیا کروں اس زندگی سے، خود اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کیا چاہیے، اور اب میں کس کے دروازے پہ جاؤں۔ پھر ایک دم ذہن میں آیا، سارے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، جو طبیبوں کا طبیب ہے اس کے حبیب کے دروازے پہ جاتا ہے، جو طبیبوں کا طبیب ہے اور جو اس کا حبیب ہے اس کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں۔ دماغ تو تھا نا، اب اسی وقت قصیدہ لکھنا شروع کیا، ہاتھ جیسے بھی جنبش نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب آپ نے شروع کیا قصیدہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب یہ قصیدہ لکھنا شروع کیا، لکھتے گئے، دماغ اس وقت بھی چل رہا تھا، حاضر تھا، اور آپ لکھتے جا رہے تھے، نزول ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 166 شعر لکھ دیے۔ کتنے شعر؟ 166۔ اور آپ نے اس میں جو یاد رکھیں 6 نمبر 39، 40 اور 55، یہ جو شعر ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پسندیدہ تھے، اور آپ نے جو ہے قصیدہ لکھنا شروع کیا، اور ادھر قصیدہ مکمل ہوا، آپ نے اس کو ورقوں کو رکھا، اور ادھر ہی آپ نے جو آنکھ بند کی، سو گئے۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے، وہاں دو جہاں کے سردار کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، اور عالم رویا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے، صحابہ مسجد نبوی بھری ہوئی، اور حضور فرماتے ہیں شرف الدین بصیری، مجھے وہ قصیدہ تو سنا جو تو نے لکھا ہے۔ شرف الدین بصیری نے یوں اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف کہ یا رسول اللہ، یہ زبان ہی نہیں حرکت کرتی، میں کیسے سناؤں؟ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں زبان پہ پھیرا تو زبان چلنا شروع ہو، اور آپ کی زبان سے وہ شعر شروع ہوئے، اور آپ ایسے پڑھ رہے تھے جیسے آپ کی زبان میں کبھی لکنت بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوم رہے تھے جیسے حافظ قرآن پڑھتے ہوئے جھومتا ہے۔ اور جب آپ اس شعر پہ پہنچے نا تو حضور علیہ السلام نے آپ کو فرمایا بصیری دوبارہ پڑھ۔ اور شعر دیکھیے، یہ میں آپ کو اتنی گہرائی کی چیزیں قصیدہ بردہ سے بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو مطالعے سے بھی نہیں ملے گی، اندر کی ایسی چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بصیری دوبارہ پڑھ، امام بصیری نے پھر پڑھا، حضور نے فجر میں آ کے فرمایا پھر پڑھ،
آپ نے پھر پڑھا، حضور نے تیسری بار کہا پھر پڑھ. آپ نے جب تیسری بار پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے. فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق. آپ تمام نبیوں میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، تخلیق میں بھی اخلاق میں بھی، کہ آپ کا تو ہے ہی کوئی نہیں آپ جیسا، اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں آپ جیسا، کسی نبی کے ساتھ بھی آپ کی کوئی مماثلت نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ آپ نے فرمایا پھر پڑھ. اخلاق بھی اعلیٰ، تخلیق بھی اعلیٰ. اور پھر وہ قصیدہ، اس جملے پہ جب آپ پہنچے تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اپنا ہاتھ آپ کے جسم پہ لگایا تو سارا فالج ہی ختم ہو گیا. وہ قصیدے کا جملہ اس پر آپ پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اپنے کندھوں پہ جو چادر تھی جسے یا ایھا المزمل قرآن نے کہا، وہ چادر اتار کر کہتے ہیں بصیری یہ تحفہ لے لے. اب وہ قصیدہ بردہ اسی چادر کی وجہ سے بنا، چونکہ چادر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بردہ. چونکہ کملی والے کی چادر تھی اس وجہ سے اس کو قصیدہ ہی بردہ کہا جانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کم پر واسبم باللمس واسعہ، یہ جملہ کہ یا رسول اللہ آپ کے تو وہ لمس ہیں، ہاتھ ہیں کہ جس کو لگتے تھے اس کو شفا مل جاتی تھی، تو میں محروم کیوں ہوں؟ آپ کے ہاتھ کو ہی اللہ نے شفا والا بنایا، آپ کے لفظ کو ہی اللہ نے شفا والا بنایا. حضور نے اپنا ہاتھ ان کے جسم پہ رکھا تو فالج ہی ختم ہو گیا. اور حضور علیہ السلام نے تحفہ بھی عطا فرمایا، چادر. جو چادر ادھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو ادھر دیکھتے ہیں کہ چادر رسول ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور آپ چادر کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور پھر جو ہے آپ فوراً پہلے جا کے غسل کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، اور چادر کو رکھ کر جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں. تو رستے میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے رک جا رک جا رک جا. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بصیری مجھے وہ قصیدہ تو سنا دے ذرا. آپ نے کہا تو کون ہے؟ کون سا قصیدہ سناؤں؟ کہ جو رات کو رسول اللہ کو سنا رہا تھا، اور جب تو صحابہ کو رسول اللہ کو سنا رہا تھا تو میں بھی سن رہا تھا. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. اور جو قصیدہ بردہ شریف کا صحیح عامل بن جاتا ہے، اسے سیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے عمل میں رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی صاحب نسبت بنا دیتے ہیں. اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتے ہیں، اللہ اس کی کلام میں شفا رکھ دیتے ہیں، اللہ اس کی زبان میں شفا رکھ دیتے ہیں، اللہ اس کے پڑھنے میں شفا رکھ دیتے ہیں. اور اس پورے قصیدہ شریف کا جو دل ہے نا، دل جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم ہے. لیکن اس قصیدے کا دل کیا ہے؟ پورے قصیدے کا دل وہ ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اب یہ دل ہے اس کا میں آگے عمل دوں گا. اب آپ دیکھیے قصیدہ بردہ شریف جب پڑھا جائے، ایک بزرگ کہنے لگے میں نے قصیدہ پڑھا مریض کو شفا نہیں ہوئی، پھر میں نے پڑھا پھر شفا نہیں ہوئی. تو مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا کہ امام بصیری نے جو پڑھا تھا، لکھنے میں تو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا ایک بار ہے نا، شروع میں بار بار نہیں ہے ہر شعر کے بعد، لیکن پڑھنے میں انہوں نے ہر شعر کے بعد یہ پڑھا تھا. تو آپ بھی اگر قصیدہ بردہ شریف جب بھی کسی مشکل کے لیے پڑھیں، کسی پریشانی کے لیے پڑھیں، کسی بیماری کے لیے پڑھیں، تو آپ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ بار بار ہر شعر کے بعد پڑھیں، ہر شعر کے بعد 2 شعروں کے بعد پڑھیں. اسے قصیدہ میم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں می آتا ہے آخر میں.
اور یہ آپ کے وہ اشعار ہیں جو آپ کو اللہ رب العزت الہام کیے تھے. پھر آپ کے تھوڑے عرصے میں 1294 میں آپ دنیا سے چلے گئے عیسوی میں، لیکن اس قصیدے کو اللہ نے اتنا مقبولیت دی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر یہ قصیدہ لکھا ہوا ہوتا تھا پہلے. ابھی تو تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، مولا یا صلی وسلم، یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، کچھ اور چیزیں ملے گی. یا یہ جو میں نے آپ کو بھی دن بتایا نا سورہ قصیدہ کا، کیا حصہ، یہ جو حضرت فاطمہ کا گھر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی میں، جہاں سے مسجد نبوی میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، وہ حصہ وہاں جو تالا ہے اس کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے آج بھی، هو الحبیب الذی. اور پہلے پورا تھا، اب انہوں نے مٹا دیا کچھ، لیکن قصیدہ بردہ کو ختم نہیں کر سکے. عرب کے اندر، عجم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس قصیدے کو بہت مقبولیت دی ہے. مجھے اس قصیدے کی کئی اکابر سے اجازت ملی، لیکن